وعلی ابصارہم غیشوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی خاطر اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی ہے۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے 18ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 تک مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 7 تک رکوع جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور بڑی مشہور گفتگو ہے۔ یہ مقام بھی قرآن پاک کے ایسے ہیں جو ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اکثر علماء اس پر بیان کرتے رہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہیں جو رب کی ہدایت پر ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے فلاح اور کامیابی کو پا لیا ہے۔ اس پر یہ عرض کر دوں کہ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ شریف، اس میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے ان بندوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہیں، تیرے مقرب اور محبوب ہیں۔ آگے پھر سورہ البقرہ شریف شروع ہو گئی، اس میں اللہ پاک نے ان کی علامات بیان کی، اور وہ علامات الحمدللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح راسخ کر لی ہوں گی، سن لی ہوں گی کہ وہ یہ علامات ہیں۔ ان کے بعد اللہ رب العزت نے جو اگلی بات کی اس کو یعنی فوراً مہر لگائی اس پر، اولئک علی ھدی، فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جن کا تم نے پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں، تیرے مقرب اور محبوب بندے، میں بھی اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، خود ہی جواب دیا، فرمایا اولئک علی ھدی، یہ وہی ہیں جن کا پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی، یہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور فرمایا آگے یہی ہیں جنہوں نے فلاح پا لی ہے، کامیابی سے ہمکنار ہو گئے ہیں۔ اگر تو بھی ان کے راستے پر چل کر میری بارگاہ میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا، تو بھی ان بندوں میں شمار ہو جائے گا، تو بھی ان بندوں میں شمار ہو جائے گا۔ یعنی انعام یافتہ بندوں کے اندر اگر کوئی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو وہ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان، اور پھر ایمان کی علامات بیان کی گئیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے تقریباً 5 آیتوں کے اندر سورہ البقرہ شریف کی ابتدائی کتنی آیات ہیں جی؟ 5۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، ہمارا حشر بھی ان کے۔ یہاں صرف ایک حدیث پاک عرض کر کے اگلی 2 آیتوں پر جاتا ہوں کہ جب ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی ساعۃ، اے میرے آقا بتائیے کہ یہ قیامت کب آئے گی، قیامت۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا
کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بتا تیرے پاس عمل کیا زیادہ ہے؟ بھئی تو قیامت کا جو پوچھ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، حج کو زیادہ کر لیے ہیں، یا نیکیوں کے بہت بڑے انبار لگ گئے ہیں کہ تو پوچھ رہا ہے وہ قیامت کب آئے گی تاکہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور اس کا صلہ پالوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ ولا صوم ولا زکوٰۃ. حضور نہ تو میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، نہ میرے پاس کیا روزے زیادہ ہیں، نہ میرے پاس زکوٰۃ زیادہ ہے، نہ ہی کوئی نیکیوں کے اور زیادہ انبار. تو سرکار نے پوچھا تو پھر تو قیامت کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور ایک چیز میرے پاس ہے. کتنی چیزیں؟ ایک چیز میرے پاس ہے حضور، میں اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی. آپ نے فرمایا من من حبہ، سن لے جو کوئی جس سے محبت کرتا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تیرا اشر بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہو یہ انعام یافتہ بندے، یعنی جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ گے. تو یہ جو علامات بتائی گئی ہیں تو اس پر یہ کہا گیا کہ بندے اگر تیرے عمل جو ہیں وہ قلیل بھی ہیں لیکن بنیادی چیزیں تیرے پاس ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے، یہ تیرے پاس ہونا چاہیے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، محمد رسول اللہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک کو اپنا نبی مانے اور آخری نبی مانے. پھر کیا نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر کیا ہے روزے ہیں، پھر اگر تیرے پاس زیادہ رات کیا ہے. ہاں یہ علامتیں ہیں، اگر یہ تو نے پا لی تو یہ علامات جو تیری ہوں گی نا، فرمایا اس پر اللہ پاک فیصلہ فرما رہا ہے. فرمایا انعام یافتہ بندوں میں آنا ہے یا وہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب ہو گئے، روندہ درگاہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیے گئے، شیطان کے راستے پر چل پڑے، وہ بڑے بڑے کفار جو ہوئے. فرمایا اے بندے میں نے تو سامنے راستے کھول کے رکھ دیے ہیں، دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو میری بارگاہ میں آتا ہے اور ایک راستہ کیا ہے شیطان کا. فرمایا علامتیں بتا دی ہیں، عمل جو ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے، ضروریات دین کیا ہیں یعنی وہ بتا دی گئی، ان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان میں کوئی کمی. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ دین پر چلنے والے بن جائیں گے اور ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا، سستی بھی ختم ہو جائے گی، عشق بڑھے گا، اللہ کا عشق، محبت الہی، رسول اللہ کا عشق. پھر جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کے ذکر بھی کرتا ہے، پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں محبوب کی بات مانوں، کہیں محبوب میرا ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. وہ ڈر میں رہتا ہے، ڈرتے ہوئے ہر وقت اس کو دھیان، اس کا گمان، سب کچھ اللہ کی طرف رہتا ہے، محبوب کی طرف رہتا ہے، اور محبوب کے محبوب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رہتا ہے. تو پھر کیا ہے، وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں کرتا کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور مصطفیٰ یعنی اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شمار ان بندوں میں ہو جائے جن بندوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے. یہ کیا ہے میرے، یہ جتنی پچھلی آیتیں آپ نے پڑھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے، انعام یافتہ بندوں کی صفتیں بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ. یہ صفتیں یہاں پر مکمل ہو گئیں اور جزا کی بات بھی ہو گئی. آگے قرآن پاک فرماتا ہے ان الذین کفروا، کیا بھائی، کفر، بے شک وہ لوگ. ان قرآن پاک میں ان الذین الف اور کیا ہے نون ہے، یہ کبھی اوپر زیر ہوگی، کبھی نیچے، کبھی اوپر زبر ہوگی، کبھی نیچے کیا ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ بات جو اتھینٹک ہو، پکی بات ہو، جس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہ ہو، اس کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے، ہاں جی
4 حروف ہیں، انہیں حروف ناصبہ کہا جاتا ہے۔ کیا؟ 4 حروف ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف ناصبہ، یعنی جہاں پر بھی یہ آ جائیں گے نا آگے زبر ہوگی، آگے کیا ہوگی؟ یہاں پر اللہ پاک نے یعنی آتا کیا؟ شک کے خاتمے کے لیے۔ جب یہ آ جائے نا، یعنی کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو آپ مونوگرام بھی دیکھتے ہیں، فلاں چیز لینی ہے تو بھئی فلاں کمپنی کی مور لگی ہو، یہاں پر اللہ پاک مور لگا رہا، جس کے ساتھ قد لگ گیا، کیا لگ گیا؟ وہ تحقیق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا معنی بھی یہی تحقیقی، یعنی تحقیق ہوگی اس پر، پکی بات ہے۔ اور جہاں پر ان آ گیا، کیا؟ وہ بھی اللہ پاک یعنی بات کر رہا ہے، اس میں کوئی اللہ کا پورا قرآن جو ہے اس میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہے۔ جو آ گیا قرآن پاک کے اندر اس میں شک ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی کہ اللہ پاک نے مزید اس پر تاکید فرمائی۔ جب تاکید کرنی ہو تو پھر وہ 4 لفظوں میں آتے ہیں۔ کتنے جی؟ ان، کیا؟ ان، لن، کہ، زن، یہ 4 حروف ہیں۔ جہاں پر پیچھے لگے ہوں گے تو وہاں پر یعنی اللہ تاکید کرنا چاہتا، اللہ تمہیں یعنی زور دے کر بات کرنا چاہتا۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کافرو، جو کافر ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اور کافر کا معنی یہ تو ہم نے عربی میں ہی کہہ دیا، جو کافر ہو گئے۔ اگر اس کا اردو معنی کریں گے تو کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اب کیا ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں؟ پتا تھا۔ سارے کافر جو اس دور میں تھے، آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں، جنہوں نے حضور کا زمانہ دیکھا، آقا علیہ السلام کا، کتنے بدبخت تھے کہ اللہ کا محبوب سامنے تھا، صبح و شام حضور کا چہرہ بھی تکتے رہے، آقا علیہ السلام سے بحث مباحثہ بھی کرتے رہے، اور کافرہ کیا تھا؟ یعنی کافر رہے، چھپاتے رہے، انہیں شک بھی نہیں تھا۔ یہ بھی بات مسلم میں پکی بات لکھ لیں، یعنی وہ دل سے اس بات پر انہیں پکا یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ اظہار بھی کرتے کسی کسی جگہ پر، کسی جگہ پر، بلکہ کیا ہوتا کہ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے، آپس میں بیٹھتے تو ان کے یہی بات ہوتی، لیکن ان کا جو کفر تھا وہ بڑھ گیا۔ کتنا بڑا قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپایا، کیا کیا؟ چھپایا۔ آگے قرآن سواء، برابر ہے ان کے لیے، برابر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ اظہار نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لیں۔ یہ آیت اتر گئی، اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ ایمان، بولو بھائی، لیکن حضور بار بار تبلیغ کرتے رہے۔ یعنی اللہ نے منع کر دیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تبلیغ کی؟ یعنی اللہ نے فرما دیا حبیب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، بعض لوگ یہ اس پر یہ معنی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، ہدایت صرف، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ لیکن دیتا مصطفیٰ کے صدقے۔ کیا جرم تھا اس کا، ابو جہل کا؟ کیا جرم تھا ان لوگوں کا جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا تھا خاتم اللہ، اللہ نے سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، خاتم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر کیا کیا جی؟ ان کے دلوں پر کیا ہو گیا؟ مہر لگ گئی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، ان کے کانوں پر بھی۔ آگے قرآن کہتا ہے وابصارہم، ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، ان کی آنکھوں کے آگے کیا کر دیا؟ پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم انہیں عظیم عذاب دینا چاہتے ہیں، عظیم عذاب دینا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کیوں سیل ہو گئے؟ کیوں مورے لگ گئی؟ کیوں کان جو تھے ان پر جناب کے علی مورے لگا کر بند کر دیے گئے؟ حالانکہ یہ سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، سارا کچھ تھا،
بات یہ ہے کہ یہ اتنے بدبخت تھے، اتنے بدبخت تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایسا برا سلوک کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ جتنا بھی انہیں ڈرانا ڈرا لیں، جو ان کو تبلیغ کرنی کر لیں، اب اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ان کو قبول کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ انہوں نے جناب ایسا سلوک کیا ہے کہ آپ پر کوڑے پھینکیں، آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ آپ سجدے میں گئے، انہوں نے اوجڑی اٹھا کر آپ کے پشت مبارک پر رکھی ہے، انہوں نے آپ کے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید کیے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب اللہ ان کے ایمان کو بھی قبول نہیں کر رہا۔ یہ کون؟ یہ خاص قسم کے لوگ تھے جن کے نام ہیں باقاعدہ تفسیروں کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب، اسی طرح آگے منافقوں کی بات بھی آئے گی، ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ استغفار کریں ان کے لیے، جتنی بار چاہے کر لیں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ انہیں معاف۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ہاں جی، کو کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے گناہ اتنے کر لے کہ اس میں چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ زمین و آسمان بھر جائیں تو معاف کر دیتا، انہیں کیوں نہیں معاف کر رہا؟ اس نے کہا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے زمانہ مصطفیٰ بھی پایا، چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھا، صبح و شام آقا علیہ السلام کا، ہاں جی، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سنا بھی، سارا کچھ کیا، لیکن حضور کو تنگ کیا، انہوں نے مارا، پتھر مارے، اور کیا 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 حضور کے ساتھ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آخری بات عرض کر کے، کیونکہ وقت جو ہے وہ پورا ہو رہا، یہی ابو جہل ہے، پتھر مارتا ہے حضور کو، آقا علیہ السلام کو کیا کرتا؟ آقا علیہ السلام کو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے روکتا، یہاں تک کہ ایک سازش تیار کرواتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہاں جاتے ہیں؟ حرم شریف کے اندر۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، ابو جہل کہتا ہے، وہ تجویز کیا ہے کہ ہم ایک کنواں کھودتے ہیں، گڑھا کھود دیتے ہیں، اس کے اوپر ذرا کچھ چیزیں جو ہے نا، جیسے ہمارے یہاں کک پرالی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ڈال دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ ہے کہ وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ کنواں جو ہے ہم گہرا کھود دیں گے، جب گزریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ اپنا پاؤں رکھیں گے جو ہم نے کنواں کھودا ہوگا اور اوپر سے کیا ہوا ہے؟ ڈھانپا ہوا ہے، وہ اس میں گر جائیں گے، جب گر جائیں گے تو ہم اوپر سے کیا کریں گے جی؟ پتھر ماریں گے۔ پتھر مارنا، کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا، میں بعد میں آؤں گا، جب تم خوب جناب اپنی بڑاس نکال لینا، اپنا کام، میں پھر آؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ گر جائیں گے نا کنویں کے اندر، استغفر اللہ، تو پھر انہیں اوپر سے تم پتھر مارنا ممکن ہے، استغفر اللہ، وہ کہہ دیں کہ میں ابو جہل ہوں، استغفر اللہ، کیا ہوں؟ تم نے ماننی نہیں بات اس کی، میری بات سن لو، تم نے پتھر برسانے ختم نہیں کرنے۔ اب یہ بات پڑھا دی ہے، لیکن ایک ہے بندہ تدبیر کرتا ہے، ایک ہے اللہ۔ اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، اے حبیب مکرم آج اس راستے سے نہیں جانا، آج اس راستے سے نہیں جانا، حضور دوسرے راستے سے چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ ابو جہل خود رات کو اٹھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ دور تھا، ہمارے ہاں تو اب گھروں کے اندر ٹوائلٹ موجود ہے، وہ دور تھا باہر جانا پڑتا تھا رفع حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا، رات کو تکلیف ہو گئی اس کو، جب تکلیف ہوئی اٹھا اور بھول گیا کس بات کو؟ کہ وہ جو دن کے وقت، شام کے ٹائم، مغرب کے بعد جو اس نے منصوبہ بنایا تھا اور جو کنواں کھودا تھا نا، وہ بھول گیا، عقل پر پردہ پڑ گیا، اور کیا کیا؟ اسی راستے پہ چلنا شروع کر دیا، چلتا چلتا اپنا قدم جو تھا نا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی مثال ہے بھی کسے واسطے خوب کھٹیے تھے اندے وچ بندہ یہ اس کے پیچھے یہ مولانا روم نے اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا جناب، اس کا پاؤں جو تھا اوپر آیا، دھڑم کر کے نیچے گرا، جب نیچے گرا تو وہ دوسرے جو کافر تھے وہ تو انتظار میں تھے کہ آواز آئے، پتھر انہوں نے پہلے اکٹھے کیے ہوئے تھے جناب، آ گئے اوپر سے مارنا شروع کر دیا، اندھیرا تھا، رات کا وقت، وہ اسے جب پڑھیں تو تکلیف ہو، کہتے بس کر دو بس کر دو، روئے چلائے، وہ کہتے ہیں نہیں آج ہم ساری کسر نکال کے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا بات تو سنو پتھر مارنے والوں، میں ابو جہل ہوں۔ میں کون ہوں؟ ابو جہل ہوں، ابو الحکمت ہوں، عمر نام تھا اس کا۔ کیا نام تھا؟ سرکار نے بھی کہا تھا یا اللہ 2 عمروں میں سے 1 عمر مجھے دے دے،
وہ عمر جو تجھے پیارا لگتا ہے، اور جو پیارا نہیں ہے، جو مغضوب ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ گر گیا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کیا جواب دے رہا ہے؟ ہونا کیا، انہوں نے آگے سے جواب دیا، ابو جہل نے ہمیں یہی کہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے ممکن ایسا ہو جائے، لیکن تم نے بس نہیں کرنی، مزید جو ہے تیز کر دینا کام۔ جناب پتھر جو تھے مزید تیز ہو گئے، اتنے میں اتنی زیادہ اس نے آؤ فغاں کی نا، تو کچھ لوگ پتہ ہے آوازیں تو ملتی ہوتی ہیں، ان کا یار دیکھو کہیں خود نہ ہو، کہیں ابو جہل ہی نہ ہو۔ دیکھا نا انہوں نے اپنا جو اس دور کا انتظام تھا، ہاں جی، دیکھا تو ابو جہل ہی تھا۔ کہنے لگے اب کیا کریں، اس سے پہلے کہ دن ہو جائے اور مسلمان جاگ اٹھیں، اور یہ خبر ہر کسی کو، اس دور میں بھی خبریں چھپانا، یعنی یہی معاملہ، سسٹم یہی تھا، صبح پتہ چل جائے گا مسلمانوں کو، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ایمان لے آئیں گے۔ ایسا کرو، ہاں جی، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، فجر سے پہلے پہلے نماز جو ان کی ہونی ہے نا، اس سے پہلے پہلے، اس وقت تک باقاعدہ نماز نہیں، یہ اس سے پہلے کا واقعہ معراج شریف سے، تو باقاعدہ تو، لیکن پھر بھی وہ اٹھیں گے نا، خبر پھیل جائے گی، اس کو دبا دو اور جلدی سے باہر نکالو۔ اب جو ان کے پاس جناب رسے تھے، وہ جو بھی انتظام تھا وہ کریں، لے آئے، شروع ہو گیا جی ابو جہل کو باہر نکالنے کے لیے، ہاں جی، تنائیں رسے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے، اس کی طاقت کے آگے اور کوئی طاقت نہیں، ہاں جی، جو وہ کر دیتا ہے نا، کسی جرأت ہی نہیں کہ اس کو آگے پھر اس کو روک سکے۔ اب کیا ہوا، وہ جناب رسی پہ جیسے وہ پھینکتے ہیں نا، جتنا وہ گہرا انہوں نے کھودا ہے، انہیں پتہ تھا اتنی وہ رسی لے کر آئے ہیں، جب نیچے ڈالی تو آدھی بھی نہیں جا رہی، کنواں اور زیادہ نیچے چلا گیا، کنواں انہوں نے حساب لگایا بھی یہ کوئی 12 فٹ ہے یا جتنا بھی ہے، اور لے آئیں، وہ اور لے آئے، اسی طرح جناب رسی اور لے آئے، جب اور لے آئے دوبارہ جب پھینکا تو اور نیچے، اتنا اور نیچے چلا گیا، پھر گئے، وہ جتنا لے کر آتے تھے 4-5 بار ایسا کیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ابو جہل کے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہو رہی۔ ابو جہل اندر سے ہی بولتا ہے میں بتاؤں مجھے کون نکالے گا، میں بتاؤں تمہیں کون نکالے گا؟ ان کے کون نکالے گا؟ جاؤ محمد کے پاس، پتہ تو چل ہی جانا ہے، لیکن جاؤ، ان کے علاوہ میں جو جس دلدل میں پھنس چکا ہوں، جو مصیبت پریشانی مجھ پر آ چکی ہے، وہی بات اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے اور کوئی نہیں نکالے گا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، حکمت بن گئی ایسے، اس نے ایسا ہی کرنا، جاؤ۔ تو وہ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا، اور آ کر انہوں نے عرض کی کہ اے محمد اس طرح واقعہ ہو گیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ آپ کے لیے خدا، ہاں جی ابو جہل رات کو گر گیا ہے، ہاں جی ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، تو لیکن عجیب بات ہے وہ گڑھا نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اب آپ بھی چلو باقی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن یہ تو ہے نا کہ آپ بڑے رحیم بھی ہیں، اور آپ ہر بات جو ہے، ہر کوئی آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو لا آپ کی زبان پر نہیں ہوتا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آقا علیہ السلام جناب وہ کنویں کے اندر دیکھا ابو جہل ہے، فرمایا ابو جہل اگر باہر نکال دوں بتاؤ پھر تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوگی، کیا دل اور دماغ اللہ کو مان لے گا؟ اس نے کہا بلایا ہی اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے نہیں نکال سکیں گے، میں تو تیار بیٹھا ہوں، میں تو سوچ لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا، آپ مجھے باہر نکالیں میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں، اللہ کا نبی۔ تو وہ رسے لے کر آئے، لو جی یہ پکڑے رسے، آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت، اللہ نے مجھے اسباب عطا فرمائے ہیں، اللہ نے مجھے طاقت، بس حضور نے ایسے کیا، ہاتھ ڈالا ایسے ہاتھ کر کے باہر نکال کے رکھا، جب باہر نکلا نا تو مسکرایا، اپنی مار بھی بھول گئے، کہنے لگا دیکھا کہا تھا نا بڑا جادوگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری رسیاں تنائیں اور جو تمہارا کام نہیں نہ کر دیا نا اس نے۔ میں سب کو کہتا ہوں کبھی ایمان نہ لانا، استغفر اللہ، ہاں جی کبھی ایسا نہ کرنا۔ قرآن نے کہا کہ بدبختو تم بار بار مصطفیٰ سے وعدے کر رہے ہو، چاند کا ٹکڑے ہونا بھی دیکھ رہے ہو، اور ہر چیز دیکھنے کے باوجود پھر انکار کرتے چل رہے ہو، جاؤ میں نے دروازے بند کر دیے، سیل لگا دیے، مہر لگا دیے، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم آنا چاہو بھی تو اللہ تمہیں قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خوار پھرتے ہیں، فرمایا جو مصطفیٰ سے پھر گیا اسی کو کافر کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے فرمایا کہ میں نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، یہ بچ نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن دیکھو گے انعام والے تو جناب ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، وہ تو اللہ کا دیدار کرتے ہوں گے،
ہاں جی جمعرات کا دن ہوگا نبیوں کے دیدار کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار ہوگا، جو جیسے ہم جاتے ہیں نا جو فلاں جگہ پہ جا رہا ہے، ہاں جی جو نبیوں کے مانے جمعرات کا دن ہوگا ان کے لیے کیا ہوگا؟ جمعرات، جاؤ نبیوں کی زیارت کر کے آؤ۔ جمعے کا دن اللہ کی زیارت کا دن ہوگا، اور باقی جو دن ہوں گے کتنے بچتے ہیں جی شہباز بھائی؟ وہ ولیوں کی زیارت کے دن ہوں گے، وہاں بھی یہ سسٹم ہوگا، پکی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 7 سے آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ پورا رکوع ہی کل اتنے ہی ٹائم میں عرض کرنے۔ اللہ پاک محبوب کا صدقہ سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔